بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ LLB پارٹ 2 کی ایک شارٹ سٹوری ہے جس کا نام دی کانٹیسٹ ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مجھ سے ریکویسٹ بھیج رہے تھے کہ سر یہ آپ کے یوٹیوب چینل پہ اس کی ویڈیو اردو میں دستیاب نہیں ہے، آپ بریفلی اس کا اردو بھی ہمیں دے دیں، اور اس کی جو انگلش ہے وہ بھی ہے، اس کے جو میجر تھیمز بنتے ہیں، اس کے جو کویشچنز بنتے ہیں وہ ہمیں آپ کائنڈلی رہنمائی فرمائیں اس کی۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے بریفلی یہ ایک مختصر سی سٹوری 5 سے 7-8 منٹ کی میں ویڈیو بناتا ہوں، اور جب میں اس کی جو ہے یہ اردو جو ہے یہ ساتھ ڈسکس کروں گا، تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کا جو انگلش کا جو مٹیریل ہے وہ آپ کو میں جب شیئر کروں گا تو انشاءاللہ یہ آپ کا کویشچن اس سے تیار ہو جائے گا۔ اور یہ سٹوری اس بار ہائیلی ایکسپیکٹڈ بھی ہے، کیونکہ جب سے یہ نیا آیا ہے سلیبس، اس میں یہ ایک بار ہی ایگزام میں آئی ہے۔ تو یہ سٹوری زیر بحث کہانی دی کانٹیسٹ۔ پہلے تو ہم دی کانٹیسٹ کو دیکھتے ہیں۔ دی کانٹیسٹ کا معنی ہوتا ہے مقابلہ کرنا، کمپٹیشن کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ طبع آزمائی کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے مقابلے کی دوڑ میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو جانا، اس کو دی کانٹیسٹ کہتے ہیں۔ اب یہ ایک خاص کانٹیسٹ ہے جو کہ اس علاقے میں، وہ آپ کو بھی میں بتاتا ہوں، جس علاقے میں اس کی سیٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ یہ کانٹیکسٹ آرگنائز کیا گیا تھا۔ اور یہ کانٹیکسٹ جو ہے قدر عجیب سا کانٹیسٹ ہے، یعنی جو ہم عام کمپٹیشنز اور عام جو کانٹیسٹ دیکھتے ہیں اس سے یہ ہٹ گیا ہے تھوڑا سا۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس، زیر بحث کہانی میں امریکی مصنفہ اینی پرولیکس کے مجموعہ یہ بیڈ ڈیڈ کلیکشن میں سے اس کی یہ لی گئی ہے، کیونکہ یہ مشہور زمانہ ایک امریکی مصنفہ تھی، انہوں نے بہت سی شارٹ سٹوریز لکھی تھیں۔ تو یہ ان کی یہ اصل میں یہ بیڈ ڈیڈ ان کی کتابی مجموعہ ہے جس میں سے یہ شارٹ سٹوری لی گئی ہے، جو کہ 2004 میں شائع ہوئی۔ کہانی کا آغاز مغربی امریکہ کے ایک دور دراز کے علاقے ایلک ٹوتھ، یہ دس از ویری امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس، ایلک ٹوتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ایلک ٹوتھ میں اس کی سیٹنگ لی گئی ہے۔ یہ دور دراز کا ایک علاقہ ہے جو کہ کٹ آف ہے مین اسٹریم سٹیز سے۔ تو یہ جو آئسولیشن کا تھیم ہے، اس پہ اگر امتحان میں آتا ہے تو اسٹوڈنٹس آپ اس کو آئسولیشن کے تھیم میں بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، سینٹینس کو اس کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ یہ ایک آئسولیٹڈ قسم کا ایریا ہے۔ اس قصبے کی کل آبادی صرف 80 افراد پر مشتمل ہے۔ آپ نوٹ کریں اسٹوڈنٹس کے دا نمبر آف انڈیویجولز از ویری اسمال، یہاں پہ اونلی 80 پیپل یہاں پہ رہتے ہیں، تو اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاؤ اسمال دس ولیج مے بی۔ اور یہ قصبہ گردنواں سے کٹا ہوا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کٹ آف ہے، یعنی پوری طرح جڑا ہوا نہیں ہے۔ سٹوری ذرا ویسے تو اس کی جو سیٹنگ ہے پرانی ہی ہے۔ تو اس قصبے کے باشندے بھی ناخواندہ ہیں۔ اب تو امریکہ کے اندر ناخواندگی نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ سٹوری لکھی گئی تھی، اس زمانے میں شرح ناخواندگی امریکہ میں بھی تھی۔ بہرحال یہ ایک دیہاتی پس منظر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک گاؤں ہے، یہ ایک ولیج ہے، اور دوسری طرف مقامی لوگوں کی ناخواندگی ہے، لہٰذا ان باشندوں کی سرگرمیاں خصوصاً تفریح کے حوالے سے سادہ اور معمولی نوعیت کی ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا جو انٹرٹینمنٹ اور ریکریشن کے جو چینلز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، وہ ایڈوانسڈ ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں کے جو تفریحات کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی خصوصاً عام سی ہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو عام کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو فارغ وقت ملتا ہے تو وہ بھی تفریحات کے لیے تاش وغیرہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان کی سرگرمیاں بھی کوئی ٹاپ لیول کی نہیں ہوتی، یعنی ایک تو ان کے ریسورسز کی وجہ آڑے آ جاتی ہے کہ ریسورسز کم ہوتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہم یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی تفریح کے ذرائع کم ہونے کی وجہ سے ایک تو وہاں کی کم آبادی ہے، اور دوسرا وہ بیرونی دنیا سے مربوط نہیں ہے، ویل کنیکٹڈ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک آئسولیٹڈ سا علاقہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی بوریت بھری ہے۔ یہ تھیم بورڈم اور تھیم آف آئسولیشن، اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ زندگی بوریت بھری ہے، لہٰذا جہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے زیادہ چینلز نہیں ہوتے، سورسز نہیں ہوتے، اپرچونیٹیز نہیں ہوتی، وہاں پہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہی انٹرٹینمنٹ کا سورس بنا لیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ان لوگوں کے لیے بڑی عجیب سی انہیں لگتی ہے جو کہ انٹرٹینمنٹ کے بڑے سورسز رکھتے ہیں، اور ان کی زندگی بوریت بھری ہے، اور اس بوریت کو دور کرنے کے لیے وہ انوکھی تجاویز بھی پیش کرتے ہیں۔ سوری اسٹوڈنٹس، وہاں وہ ایک دلچسپ مقابلے کا انعقاد کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ایک دلچسپ مقابلہ جو وہاں پہ کروایا جائے گا، اس مقابلے میں ان شرکاء کو شامل کیا جائے گا جو ایک مقررہ وقت میں اپنی داڑھی بڑھائیں گے۔ یہ اس کہانی کے اندر ایک انوکھا پن ہے اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داڑھی کو بڑھانا، یہ کمپٹیشن کی طرف چلے جانا کتنا یہ عجیب سا لگتا ہے۔ یہ گورے ہیں یا جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا جو امریکہ ہے نا،
وہاں پہ اس طرح کے جو عجیب قسم کے جو کمپٹیشنز ہیں لوگ اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور بہت زیادہ وہ ایک دوسرے کو پذیر رائے بھی دیتے ہیں. ہمارے یہاں حالانکہ یہ داڑھی رکھنا جو ہمارے یہاں تو خیر یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہم تو اس طرح کا معاملہ یہاں پہ ہمارے سوشل سیٹ اپ میں یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. تو یہاں پہ ایک اسٹرینجنس کا ایک ایلیمنٹ, یعنی ایک وہ جو ایک تعجب اور ایک عجیب و غریب قسم کی جو ایک صورتحال اس کا بھی ہمیں تاثر ملتا ہے. اور یہ کہ جس شخص کی داڑھی سب سے لمبی اور گھنی ہوگی وہ اس مقابلے کا فاتح قرار پائے گا. اب یہ کتنا ایک عجیب سا مطلب یہ کمپٹیشن لگ رہا ہے, لیکن اس میں صرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رائٹر نے ہمیں میسج کا دینے کی کوشش کی ہے. میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں. اس عجیب و غریب مقابلے کی کچھ لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں, مگر زیادہ تر نوجوان باشندے اس مقابلے کے حوالے سے پرجوش دکھائی دیتے ہیں. وہ ایکسائٹیڈ ہیں, نوجوان جو ہے وہ خاص طور پہ جو ینگسٹرز جو ہیں اس مقابلے میں وہ پرجوش دکھائی دیتے ہیں, کافی ایکسائٹمنٹ کا اپنا اظہار کرتے ہیں. مقابلے میں شامل باشندے اپنی داڑھی بڑھانے کے لیے تمام حربے اور پلیے استعمال کرتے ہیں. اب جتنے بھی روایتی طریقہ کار ہیں جو آج تک ہم نے تاریخ کی کتابوں میں یا طب کی کتابوں میں جو پڑھے ہیں, یا لوگ ٹوٹکے بتاتے ہیں, حربے بتاتے ہیں, کلیے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے داڑھی کو بڑھایا جا سکتا ہے, وہ تمام کلیے جو وہ لوگ جو اپنے طور پہ استعمال کرتے ہیں تاکہ داڑھی جو ہے وہ ان کی میکسیمم لینتھ جو ہے وہ پکڑ سکے. مقابلے میں شامل ہر باشندہ اس مقابلے کو جیتنا چاہتا ہے. بل نام کا ایک شخص جو ہے باشندہ گھنی اور لمبی داڑھی کا مالک ہے. یہاں پہ ایک نوجوان شخص ہے جس کا نام بل ہے, وہ یہاں کا ایک مقامی باشندہ ہے اور لمبی داڑھی کا مالک ہے, اور کافی حد تک پر یقین بھی ہے کہ وہ مقابلہ جیت جائے گا, اور ہر کوئی اسے ہاٹ فیوریٹ قرار دے رہا تھا. اور اس کی بیوی بھی اس سرگرمی میں اس کی معاون ہے. یہاں پہ دیکھیں اس کی بیوی اس میں شامل ہوئی ہے اور اس کی داڑھی کو گرو اپ کرنے میں اس کو ہیلپ آؤٹ بھی کر رہی ہے. بہت تک ایک لائبریری ایسی بھی ہے جہاں کتاب ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتی ہے اس کی بیوی جو ہے, جس میں داڑھی بڑھانے کے طریقے موجود ہوں, مگر اسے ایسی کوئی کتاب نہیں ملتی. بیل دوسرے باشندوں کے مقابلے میں پڑھا لکھا بھی ہے اور گھنی اور لمبی داڑھی کا مالک بھی ہے. بیل مقابلہ جیتنے کے لیے پر امید ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ تھیم آف ہوپ جو ہے آپ یہ دیکھتے ہیں, ایک بندہ جو ہے بل جو ہے وہ ہوپ فل ہے, اسے امید ہے کہ مقابلہ جیت جائے گا. اور جب بھی کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ سب یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہی جیتے, اور ان کو جیتنے کی امید بھی ہوتی ہے. مگر اس وقت مگر دس از ویری امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس, مگر اس وقت اسے ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ایک اجنبی شخص جو ہے مقابلے بازی میں شامل ہو جاتا ہے. اس شخص کا نام ریلف کارپس ہے, جس کی داڑھی سب سے لمبی ہے اور وہ خوبصورت بھی داڑھی ہوتی ہے. یوں مقابلے کے تمام شرکار جاتے ہیں اور یہ اب اجنبی جو ہے جیت کا حقدار قرار پاتا ہے. تو یہاں پہ ایک شخص کی اچانک آمد جو ہے اور یہ ایک جیتا ہوا مقابلہ وہ بل ہار جاتا ہے. تو یہ انسانوں کی زندگی میں بھی ایسے کچھ ہوتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کسی کام سے امیدیں وابستہ کر کے بیٹھتے ہیں, اور ہم یقین کی حد تک پر امید ہوتے ہیں, لیکن اچانک جو ہے ہماری وہ جو امید کا ایک تاثر ہے یا امید کا جو عنصر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ رائٹر یہاں پہ یہ چیز بھی کنوے کرنا چاہتا ہے. اوپر اسٹوڈنٹس کے یہ شارٹ سی ویڈیو آپ کے لیے جو ایگزام کی پریپریشن کے لیے میں نے بنائی ہے, یہ آپ کو کانٹیسٹ سٹوری کو سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گی. ابھی میں مختصر ٹائم میں آپ کے لیے اس کی انگلش کا جو پورشن ہے وہ بھی میں آپ کو کوشچن جو ہے اس کے ڈسکس کر دیتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے اسٹوڈنٹس, ٹل نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.